الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ پچھلے نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا اور بات کی تھی کہ کیسے علمی غرور جو ہے وہ انسان کے عقل پر اثر کرتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ الغرور العلمی واثرہ فی ابجدیات الطلب، یعنی علمی غرور کا اثر آپ کے طلب علم میں کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منسوب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما من آدمی الا فی رأسہ حکمت بید ملک، یعنی کوئی بھی آدمی ایسا نہیں الا کہ اس کی حکمت، اس کے پاس جو وزڈم ہونی چاہیے وہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوگی۔ فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ ارْفَعْ حِكْمَتَهُ وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ ضَعْ حِكْمَتَهُ، یعنی اگر وہ عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے تو اس فرشتے سے کہا جائے گا کہ اس کی حکمت اور اس کی وزڈم کو اونچائی سے نوازو، اور اگر وہ عاجزی انکساری اختیار نہیں کرتا بلکہ تکبر اختیار کرتا ہے تو اس کی وزڈم، اس کی حکمت کو نیچے کر دو۔ جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں سے نوازتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلب علم میں جو بندہ غرور کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو وہ دیکھنے لگتا ہے اعجاب کی نظر سے، تو اس میں آپ کو تین بنیادی چیزیں نظر آئیں گی، اس کے مظاہر، اس کی تفصیلات ابھی آئیں گے۔ نمبر ایک، ضعف المحصل، حاصل کردہ علم میں کمزوری، اس کے مظاہر، اس کی تفصیل ابھی آئے گی۔ دوسری چیز، فقد نفسیت المتعلم المتواضع، عاجزی انکساری والا جو مائنڈ سیٹ ہے ایک طالب علم میں جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، وہ مفقود ہو جائے گا۔ The psychology of humble student will be gone، یعنی جو اس کی نفسیات ہوتی ہے عاجزی انکساری والے طالب علم کی وہ مفقود ہو جائے گی۔ تیسری چیز، ظنون الاکتفاء وضعف آلت الصبر، یہ سمجھنا کہ میں اب کافی ہوں، اب میں پہنچ چکا ہوں، اب میرا لیول بڑا ہو گیا جناب، اور وضعف آلت الصبر، صبر کا مادہ ختم ہو جانا یا کمزور ہو جانا۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو ایک طلب علم یا طالب علم میں پائی جائیں گی اگر اس نے غرور کیا۔ اس کی تفصیل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ضعف المحصل، یعنی جو اس نے حاصل کی ہے اس میں کمزوری ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جس شخص میں غرور پایا جاتا ہے اس میں جس چیز کا اسے غرور ہے اس میں کمی پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اسی لیے بعض علماء جو ہیں وہ طالب علم جو ابتدائی طلب میں ہے اس کو عاجزی انکساری سکھاتے تھے اور اس کو مزید نیچے اور ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہمبلنس سکھاتے تھے خاص طور پر، کیونکہ اگر وہ ابتدا میں عاجزی انکساری اختیار نہیں کرے گا تو بعد میں مشکل ہوتی ہے،
کیونکہ یہ جو غرور ہے، یہ جو الغرور العلمی ہے، یہ ایک انداز میں انسان کو یعنی ایگو اس کی انا کی طرح ہے، یہ بڑھتی جاتی ہے، عمر کے حساب سے بڑھتی جاتی ہے اور بڑا ہوتے جاتی ہے اگر اس کو ہم دبائیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، اس کی بریک نہیں لگوائیں گے تو۔ دوسری چیز جو ذکر کیا گیا یا ذکر کی گئی ہے، فقد نفسیت المتعلم المتواضع، یعنی جس شخص میں، جس طالب علم میں غرور ہوگا نا، اس کے اندر عاجزی، انکساری کی نفسیات ہی نہیں پائی جائے گی، اس کے انداز تکلم سے ہی پتہ چل جائے گا، اس کے تکلف سے پتہ چل جائے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عاجزی، انکساری کتنی اہم چیز ہے۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں فَإِنَّ بَلَاءَ التَّعَلُّمِ وَالدَّرْسِ هُوَ كِبْرِيَاءُ الْحَمْقَى وَغُرُورُ ذَوِي الْعَنَادِ وَالْمُكَابَرَةِ، یعنی علم حاصل کرنے کی سب سے بڑی ابتلا کیا ہے؟ کبریاء الحمقى، بیوقوفوں کا تکبر، وغرور ذوی العناد والمکابرہ، اور جو ضدی لوگ ہیں، متکبر لوگ ہیں، ان کے غرور، یہ 3-4 لوگ ہیں جو ابتلا اور آزمائش ہے۔ تیسری چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے ظنون الاکتفاء وضعف آلة الصبر، یعنی جو طالب علم حاصل کرتا ہے اس کو صبر چاہیے، اس کو ہمت چاہیے، اس کو بہت زیادہ پیشنٹ اور بہت زیادہ یعنی صبر کا امام ہونا پڑتا ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ علم کی ابتدا جو تأصیل علمی ہے، پھر استکمال التکوین ہے کہ آپ کے مکونات پورے ہو رہے ہیں، پھر علمی بحث اور مباحثہ ہے۔ ان تینوں میں صبر کی ضرورت ہے۔ جس میں صبر نہیں ہوگی وہ صحیح طریقے سے علم نہیں حاصل کر سکے گا، اور اس کے اندر صبر نہیں رہے گا۔ اور خاص کر جو چیز طلبۃ العلم کے لیے زہر حلاہل ہے، زہر ہے، وہ کیا ہے؟ تعریفوں کی چمک دمک۔ ایک طالب علم شروع میں بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، تو ادھر ادھر سے ہر کوئی تعریف کرتا ہے، طلبہ بھی اس کی تعریف، اساتذہ بھی اس کی تعریف، اس کو سر پہ چڑھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ آہستہ آہستہ ان تعریفوں کی وجہ سے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ترأس سریعا اضر بکثیر من العلم ومن لم يترأس طلب وطلب حتى بلغه، جو بہت جلد ریاست علم، مسند تدریس، آج کل مسند السپیکرز میں جلدی بیٹھتا ہے، اتنی جلدی وہ علم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اپنے علم، دوسروں کے علم اور مجموعی طور پر علم پر وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ وَمَن لَمْ يَتَرَأَسْ، اور جو ریاست و سیادت علم میں جلد بازی نہیں کرتا، بلکہ طلب و طلب حتی بلغ، بلکہ وہ طلب کرتا ہے علم کی، پھر طلب کرتا ہے حتی بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک طالب علم کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آرام سے وہ سیڑھیاں چڑھے۔ اسی لیے یعنی جو مغرور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کافی ہوں۔ اسی لیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يزال الرجل عالما ما تعلم، بندہ اس وقت تک عالم رہے گا جب تک وہ علم حاصل کرتا رہے گا۔ فَإِذَا تَرَكَ
کان اجہل ما یکون، اور اگر اس نے علم کا حصول چھوڑ دیا تو وہ بدترین جاہل بن جائے گا۔ علم کا سفر قبر تک ہے، موت تک ہے، علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو عالم اپنے آپ کو عالم سمجھ کے طلب علم کو چھوڑ دے گا، علم اسے چھوڑ دے گا۔ جب تک طالب علم طلب علم کرتا رہے گا تب تک وہ عالم رہے گا، یہ یاد رکھیں۔ اس کو جیسے کہ بولتے ہیں لرننگ مائنڈ سیٹ، گروتھ مائنڈ سیٹ، یعنی ایک بندے کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ ہر وقت علم کے حصول کے مائنڈ سیٹ میں مسلسل چل رہا ہے، وہ ہر وقت اسی طلب میں، اسی پیاس میں رہتا ہے، کوئی مجھے علم، کوئی مجھے نئے تجربات، کوئی مجھے کوئی چیز سکھا دے، چاہے وہ جتنا بڑا عالم ہو۔ اور میں نے واللہ یہ کبار علماء اور مشائخ میں دیکھا ہے۔ اسی لیے جو بندہ جب سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ کافی ہے، اور وہ جب علم کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور رک جاتا ہے، اپنے جرنی آف نالج، سفر علم پر فل سٹاپ لگا لیتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ڈکلائنڈ، آہستہ آہستہ وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک عامی شخص بن جاتا ہے۔ اور واللہ یہ میں نے خود دیکھا ہے، کئی ہمارے احباب طلبۃ العلم جو فاضل درس نظامی ہیں، یا بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے عرب دنیا میں بھی اور ادھر بھی، جو سعودی جامعات سے، بڑے بڑے یونیورسٹیز سے پڑھ کے ماشاءاللہ یا تو یہاں آ کے مزدوری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، پیسوں میں لگ جاتے ہیں، وہ دوبارہ واپس عامی بننے میں ان کو 1-2 سال لگ جاتے ہیں بس۔ اور ادھر بھی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم طلب علم کے دوران جو موت تک رہے گا سفر، اس میں کبھی بھی تکبر کا شکار نہ ہونے دیں اپنے آپ کو، کیونکہ اگر ہم اس میں شکار ہو گئے تو سمجھ لے شیطان نے ہمیں قابو کر لیا، شیطان ہم پر غالب آ گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ان باتوں پر غور کریں اور ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں۔ یہ سارا کا سارا بہت اہم ایک چیپٹر ہے جس کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں ہمارے جو طلبۃ العلم میں جو علمی پھڈے اور مسائل اور ڈنگا مشتی چلتے رہتے ہیں، ان کے وجوہات کئی ہو سکتے ہیں، جائز و غیر ناجائز اور غیر جائز۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے تکبر۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں خود بینی و خود نمائی سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں سپریورٹی کمپلیکس اور انفیریٹی کمپلیکس سے بچائے، یعنی اللہ تعالی ہمیں احساس کمتری اور احساس برتری سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں یکسوئی یکجوئی سے اپنی عبادت میں لگا دے، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص میں اخلاص کی توفیق دے، اور ریاکاری اور شہرت کی بھوک سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔